ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، 10 محرم کا دن ہے، سرزمین کربلا ہے، جوار مظلوم کربلا ہے، امام کو پرسہ دے رہے ہیں، جتنا چاہیں جی بھر کر ان مظلوموں کو رو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن پر سب سے زیادہ رونے کا حق تھا جن پر سب سے زیادہ رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ مظلوم کربلا الوداع کے وقت جب جناب سکینہ سے بات ہوئی تو فرمایا تھا سکینہ اب نہ رو، تو نے میرے بعد بہت رونا ہے اور تجھ پر زیادہ حق ہے کہ تو میرے جنازے پر روئے۔ یقیناً جب 11 کی عصر کو اپنے بابا کے لاشا سے لپٹی تھی تو بابا کی وصیت یاد آئی ہوگی، سکینہ تو نے سب سے زیادہ رونا ہے۔ لیکن ابھی بابا کی وصیت کے مطابق رو نہ پائی کہ زین العابدین نے ندا دی سکینہ چلنا ہے، مگر سکینہ اپنے بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب کبریٰ نے آواز دی سکینہ اب چلنا ہے۔ جب کسی کی آواز پہ سکینہ نے بابا کی لاش کو نہیں چھوڑا تو ایک ظالم آگے بڑھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ جانے اس نے کیا سلوک کیا۔ سکینہ نے بابا کی لاش کو چھوڑ دیا۔ یقیناً کہتی ہوگی بابا جان مجھے معاف کرنا، تیری وصیت پر عمل نہیں کر سکی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، خوش قسمت ہے تو۔ سرزمین کربلا یہ وہ وقت ہے جب سکینہ کا بابا تنہا رہ گیا، دشت کربلا پہ اکیلا بیٹھا۔ اکیلے رہ گئے زہرا کے لال، بہت سارے دل پہ غم ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، جسم زخمی ہے، لہو لہان ہے۔ اسی اثناء میں کوئی خیال آیا، ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ لوگ خیال کر رہے تھے کہ امام مدد کے لیے بلا رہے ہیں، شاید کسی کو بلاتے ہیں، میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دے۔ کوئی خیال کر رہا تھا شاید اس لیے بلا رہے ہیں میرے علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا پڑا ہے اسے دفنا دو۔ عزاداروں مگر مظلوم کربلا نے جو دوسرا استغاثہ دیا ہے سب کو علم ہو گیا کون سا درد حسین کے دل میں سب سے زیادہ۔ دوسرے استغاثے میں فرمایا حل من ذاب یدل علی حرم رسول اللہ۔
اس کو علی اکبر کا لاشا بھول چکا ہے، غازی کے کٹے ہوئے بازو یہ بھلا دیے، اس کے دل میں اگر درد ہے تو دکھیاری بہنوں کا ہے۔ عزادارو، اللہ جانے کس سے توقع ہے کہ ابھی بھی امام مدد کے لیے بلائیں تو آ جائے۔ دشمن کی فوجوں سے تو کوئی توقع نہیں تھی۔ لگتا ہے ابھی تک بھی زہرا کے لال کو اگر مدد کی کوئی توقع ہے تو اپنے با وفا ساتھیوں سے۔ اسی لیے تو جب استغاثہ دیا اور کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا تو کھڑے ہوئے اپنے ان با وفا ساتھیوں کے لاشوں کی طرف کہ جو امام پر ایک ایک ہو کر کے امام کی جان پہ قدموں پہ اپنی جان قربان کر چکے۔ جب لاشوں کے پاس پہنچے نا تو کیا منظر تھا، کسی نے کہا ایسے لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے جیسے اجڑے ہوئے باغ کا مالی اپنے باغ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو، ایک ایک ساتھی کو آواز دیتے ہیں، پکار رہے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جب دیکھا نا کہ جواب نہیں دے رہے تو امام نے فرمایا یا ابطال الصفا یا خراسان الحیضہ مالی انادیکم لا تجیبون، میرے با وفا ساتھیوں، میرے بہادر جوانوں، تم تو میرے وہ ساتھی تھے، ایک دفعہ آواز دیتا کئی دفعہ لبیک کہتے، آج حسین پکار رہا ہے تم جواب نہیں دیتے ہو۔ عزادارو، اتنا پیار تھا امام کو اپنے ساتھیوں سے، جب دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہے، جان چکے ہیں سارے شہید ہو چکے، لیکن دل میں حسرت اور محبت کی تڑپ ہے۔ عزادارو، اب رخ کیا ہے ان کے خیام کی طرف، جانتے ہیں ان کے خیام خالی ہے، لیکن کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک خیام میں آ رہے ہیں۔ فناظر الی خیام حبیب فوجدہ خالیہ، کبھی حبیب کے خیام میں جاتے ہیں وہ خالی ہے، پھر زہیر کے خیام میں آتے ہیں وہ خالی ہے۔ فناظر الی خیمۃ بریر فوجدہ خالیہ۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو، اب آئے ہیں اپنی بہنوں کے خیموں کی طرف۔ اچھا، یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، جب امام پکار رہے تھے اپنے با وفا ساتھیوں کو، آؤ حسین تجھے پکار رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں جرأت دیتا، ہمت دیتا، وہ جواب دیتے اور کہتے حسین ہم حاضر ہیں، تو کیا خیال ہے کہ امام علیہ السلام ان سے کون سی نصرت طلب کرتے؟ مجھے جو معلوم ہوتا ہے امام ان کو اس لیے نہیں پکار رہے تھے، او میرے ساتھیوں تمہارا مولا وہاں کا پیاسا ہے، کہیں پانی کا بندوبست کرو، او میرے ساتھیوں میرا غازی بھائی بغیر دفن و کفن کے پڑا ہے، کوئی بندوبست کرو۔ اللہ کی قسم جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، اگر یہ بول کر مدد کا کہتے تو امام ان سے بھی یہی کہتے، او میرے غیور ساتھیوں آؤ بنات رسول کے پردوں کی حفاظت کرو۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ دو تکلیفیں ایسی تھیں، اس وقت جو دو پریشانیاں چل رہی تھی وہ صرف دو اہم ترین پریشانیاں تھیں، ایک مظلوم کربلا کی پیاس کی شدت تھی، دوسرا زینب کبریٰ کے پردوں کا خیال تھا۔ عزادارو، جب بھی بہنوں کو خیال آتا تو بھائی کی پیاس سوچ کر تڑپ جاتی، اور جب مظلوم کربلا کی اپنے بہنوں کے خیال پہ نگاہ پڑتی تو تڑپ جاتے۔ صرف دو ہی چیزیں مانگ رہے تھے عزادارو، کبھی اگر موقع ملتا تو قاتل سے بھی پانی مانگنے پہ مجبور ہو جاتے، اور کبھی ندا دیتے کوئی ہے میرے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ عزادارو، کہہ سکتے ہیں ان دو پریشانیوں میں سے بھی مظلوم کربلا کی سب سے بڑی پریشانی، اپنی پیاس سے بھی بڑی پریشانی اللہ کی قسم اپنے بہنوں کے پردوں کی پریشانی تھی۔ آپ پوچھیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ مظلوم کربلا کو ایک دفعہ موقع ملا، ظالموں کو اوپر حملہ کیا، ان کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹایا، گھوڑے کو پانی کے اندر داخل کیا،
گھوڑے نے پانی کے قریب منہ کیا، مظلوم کربلا نے فرمایا اے ذوالجناح تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں۔ عزادارو گھوڑا ذوالجناح با وفا تھا، سمجھ گیا مظلوم کربلا پیاسے ہیں، اپنا منہ پانی سے دور کیا۔ مظلوم کربلا نے چلو پانی کا بھرا۔ عزادارو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے دل میں اب دو سخت پریشانیاں تھی، ایک سخت پیاس تھی، دوسرا بہنوں کے مردوں کی پریشانی تھی۔ اب ادھر سے پانی چلو پانی کا عزادارو ہاتھ میں ہے، پینا چاہتے ہیں کہ ادھر سے ایک کمینے کا حسین تو پانی پی رہا ہے، تیری بہنوں کے خیام پہ حملہ ہو چکا ہے۔ عزادارو جتنے پیاسے تھے پانی کو واپس پھینکا، اپنی بہنوں کے خیام کا رخ کیا۔ عزادارو آئے ہیں اپنی بہنوں کے خیام کے دروازے پہ، ایسے رک گئے جیسے کوئی دور کا مسافر کسی کے دروازے پہ رکتا ہے۔ وہیں سے سلام کہہ رہے ہیں۔ بہنوں نے کہا بھائی جان کیوں باہر سے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو، خیام کے اندر تشریف لائیے۔ امام اندر آئے، روایت کے لفظ ہیں کوئی بی بی مولا کو بوسہ دیتی ہے، کوئی بی بی مولا کی خوشبو سونگتی ہے، کوئی بی بی کہتی ہے میرے مولا آقا کس نے تجھ پہ اتنے ظلم کیے ہیں، کس نے اتنے زخم لگائے ہیں۔ عزادارو مظلوم کربلا کا یہ آخری الوداع تھا۔ امام جانتے تھے آنا مذبوحن، جانتے تھے آنا مسلوب، مجھے ذبح بھی کیا جائے گا، میرے کپڑے بھی لوٹے جائیں گے۔ عزادارو یہ بھی جانتے تھے کہ 11 کے دن میری بہنوں نے میرے لاشے پہ آنا ہے۔ ترکیب سوچنا چاہتے ہیں، کوئی ہیلہ سوچنا چاہتے ہیں، جب بہنیں اور بیٹیاں میرے لاشے پہ آئے تو میرے جسم پہ کپڑے یا زینب ویتینی بثوب عتیق، زینب بہن کوئی پرانا لباس ہے تو لے آؤ۔ عزادارو پرانا لباس لایا گیا، فمزقہ وخرقہ، اس پرانے لباس کو بھی اللہ جانے غریب کربلا نے کتنی جگہ سے پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ عزادارو وہ لباس ذیب تن کیا، چلے ہیں مقتل کی طرف۔ ایسا حملہ کیا ہے دشمن پر کہ ایک دفعہ علی کی شجاعت یاد آ گئی۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا کہ کوفہ والوں کو اپنے بابا علی کی شجاعت یاد دلائی، تو مجھے ایک چیز کا خیال آ رہا تھا، جب بھی مولا علی نے کبھی حملہ کیا، اللہ کی قسم تاریخ میں نہیں ملتا کبھی اتنے پیاسے ہو جتنا حسین پیاسا ہو۔ کبھی علی نے ایسی جنگ نہیں کی کہ علی کے جگر پر کہیں علی اکبر جیسے بیٹے کا زخم ہو، کبھی عباس جیسے بھائی کا زخم ہو۔ کبھی علی نے اس حالت میں جنگ نہیں کی کہ پیچھے زینب کبریٰ جیسی بہنیں بغیر آسرا و سہارا کے موجود ہو۔ عزادارو اس کے باوجود مولا حسین نے بعض روایات میں ملتا ہے 2000 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب عمر ابن سعد نے یہ حالت دیکھی تو آواز دی ہلاک ہو جاؤ، اگر اسی طرح حسین لڑتا رہا تو آخر تک تمہیں ختم کر دے گا۔ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ کہتا ہے سب مل کر حملہ کرو۔ عزادارو اب کتنے لوگ تھے حملہ کرنے والے سکینہ کے بابا پر، جو لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا ہے، جس کے جگر پر علی اکبر جیسے بیٹے کا زخم ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے۔ عزادارو تلواروں والے اپنی جگہ، نیزے مارنے والے اپنی جگہ، 4000 کمینوں نے ایک دم تیر برسائے ہیں۔ ایک عربی خطیب پڑھ رہا تھا تیروں کے آنے کی وہ حالت تھی جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ عزادارو اتنے تیر پیوست ہوئے، مولا امام باقر فرماتے ہیں ہمارے دادا کے جسم پر صرف سامنے والی جانب سے 320 زخم لگے۔
ازادارو خون بہ چکا، مظلوم کربلا نڈھال ہو چکے۔ حالت یہ ہے جیسے نرم شاخ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی دائیں جھک جاتی ہے، کبھی بائیں جھک جاتی ہے۔ زہرا کے لال اب گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے، کبھی دائیں جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں جھک جاتے ہیں۔ ازادارو کچھ دیر ٹھہرے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ ایک کمینے کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے پتھر مارا، ازادارو مظلوم کربلا کی پیشانی میں لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ازادارو چاہتے ہیں خون کو صاف کرے، اپنی قمیض سے خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ ایک کمینے نے ایک تین پھلا تیر مارا، مظلوم کربلا کے سینے میں پیوست ہوا، مظلوم کربلا سے زین سلطنت چھوٹی، سرزمین کربلا پہ گرے۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرا قرض قبول فرمائے۔ ازادارو سنبھل کے بیٹھے سرزمین کربلا پہ، تیر کو اپنے سینے سے نکالنے کی کوشش کی مگر نہیں نکل سکا۔ آپ سارے طلاب ہیں، جانتے ہیں جب حیوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ ازادارو مظلوم کربلا کا یہ وہ امتحان تھا۔ میرا دل کہتا ہے لالا محمد دیکھنے آئے ہوں گے، بابا علی دیکھنے آئے ہوں گے۔ ازادارو جب تیر آگے سے نہ نکلا تو اپنی پشت میں تیر میں ہاتھ ڈالا، بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر۔ ازادارو تیر کا پیچھے سے نکلنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ازادارو مظلوم کربلا نے ہاتھوں میں خون لیا، اپنی ریش مبارک پر ملا، ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اسی شکل میں نانا محمد سے ملاقات کروں۔ اجرکم اللہ، ازادارو اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ ازادارو مظلوم کربلا سرزمین کربلا پہ اس حالت میں اب بیٹھے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ازادارو اب تک مظلوم کربلا جتنے بھی مظلوم تھے نا، آخری یہ مظلومیت شہادت کے بعد جو امام نے دیکھی ہے اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ ہم صرف پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں پہ صرف علی اصغر شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم نہیں، مقتل کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ایک امام حسن کے چھوٹے سے بچے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ ازادارو اس نے دیکھا میرے چچا حسین تنہا ہے، کوئی نیزے سے مار رہا ہے، کوئی تلوار سے مار رہا ہے۔ ازادارو اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ آیا، نیزہ اٹھا کے خیام سے نکلا۔ 11 سال عمر ہے، زینب کبریٰ پکڑنے کی کوشش کرتی رہی مگر بچے نے پکڑنے نہیں دیا، دوڑتا ہوا آیا۔ جب یہ مولا مظلوم کربلا کے قریب پہنچا تو ایک کمینے نے تلوار اتاری ہوئی تھی، آگے سے ہاتھ دے کر کے کہتا ہے یا ابن الخبیثہ، تو میرے چچا کو مارنا چاہتا۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ او خبیثہ ماں کا بیٹا، تو میرے تنہا چچا کو مارنا چاہتا ہے۔ اس ظالم کو رحم نہیں آیا، اس نے الاری ہوئی تلوار بچے کے بازو پر ماری، ہاتھ جدا ہو گیا۔ ازادارو مظلوم کربلا کو پکارا، چچا جان میرا بازو قلم ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے گود میں لیا، میرا بھتیجا، میرا بیٹا، اللہ تجھے ان کے ساتھ معشور کرے جو جنت میں تیرے اجداد و آباد آ چکے ہیں۔ ازادارو حرملہ کمینہ جو علی اصغر پہ نشانہ لگا چکا تھا، یہ کمینہ ایک اور تیر نشانے پہ بٹھاتا ہے۔ وہ تیر کہاں لگا؟ وہ اس ننھے بچے کے سینے میں لگا جو مظلوم کربلا کی گود میں تھا۔
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دوسرا بچہ تھا جو مظلوم کربلا کی گود میں شہید ہوا۔ عزادارو عمر بن سعد نے حکم دیا حسین کا سر قلم کرنا ہے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے تم قتل کرو، دوسرا کہتا ہے تم قتل کرو۔ یہ سارے ظالم کمینے جانتے تھے جس کا قتل کرنا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے، وہ نواز رسول ہے۔ عزادارو کوئی آگے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے میں جب قریب گیا تو میں نے حسین کے چہرے کا جلال اور نور دیکھا جو آج تک میں نے کسی کے چہرے سے نہیں دیکھا۔ تو کوئی جب دوسرا جاتا ہے واپس آتا ہے، کہتے ہیں بزدل کیوں تو واپس آیا؟ کہتا ہے نہیں میں بزدلی سے واپس نہیں آیا، جب میں حسین کے قریب گیا تو حسین نے نگاہیں اٹھا کر جب میری طرف دیکھا تو ہو بہو محمد کی نگاہیں لگ رہی تھی۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو اب شمر کمینہ آگے بڑھا۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ دو سب سے زیادہ پریشانیاں چل رہی تھیں، ایک بہنوں کے پردوں کا خیال، دوسرا پیاس کی شدت۔ عزادارو جب شمر قریب آیا امام نے اس کی طرف نگاہ کی، جان لیا کہ یہی کمینہ ہے جو میرا قاتل ہے۔ جب شمر قریب ہوا تو امام کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ شمر نے جب قریب ہو کر کے سنا تو مظلوم کربلا سکینہ کے بابا کہہ رہے تھے شمر تو نے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے۔ اللہ اس میں لعنت کرے، کہتا ہے تو کہتا ہے میرا نانا محمد حوض کوثر کا مالک ہے، اپنے نانا سے حوض کوثر پینا۔ عزاداروں میں کیسے پڑھوں؟ ابھی میں سن رہا تھا اب تو زہرا کا بھی ایک جملہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم یہ مصیبت ایسی ہے جو میں پورا سال نہیں پڑھ سکتا، صرف عاشور کے دن پڑھتا ہوں۔ فراکزہ برجلے، اس کمینے نے امام کو پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اللہ جانے آسمان ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں دھنسی، اور اس کمینے نے اپنے نجس پاؤں کے ساتھ زہرا کے لال کو ٹھوکر ماری۔ فجلس علی صدرہی وقبض لحیتہ بیدیہ۔ ہے آج عباس ہوتا، علی اکبر ہوتا، یہ مظلوم کربلا غریب کربلا سے کوئی ایسا نہ کر سکتا۔ جو بدتمیزی کر سکتا تھا کہ کرتا رہا، اس لیے کہ جانتا تھا اب حسین کا کوئی نہیں رہا۔ عزاداروں صرف دکھیاری بہنیں تھی، بیچاریوں کو اللہ جانے نانا محمد کی شریعت کا اتنا خیال تھا، اس حالت میں بھی خیام سے باہر نہیں آنا چاہتی اور بھائی کی محبت بیٹھنے نہیں دیتی۔ عزاداروں آخر بہنیں تھی، ترلا کرنا تھا، جو کچھ کر سکتی تھی کیا ہے۔ کبھی مخاطب ہو کر بھائی کے قاتلوں سے کہتی ہے ما فیکم مسلم، اور تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ محمد کا نواسہ مارا جا رہا ہے۔ تو کبھی عمر ابن سعد کی منتیں کر کے کہتی ہے یا عمر ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ۔ اتنا درد تھا زینب کی آواز میں، عمر ابن سعد دوسری طرف منہ کر کے رونے پہ مجبور۔ عزادارو اجرکم علی اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمایا۔ آخری جملے التماس دعا۔ یہ ملعون جانتا تھا حسین کیا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزادارو اس نے ضربتیں لگانا شروع کی، ایک ضربت نہیں، دو نہیں، امام فرماتے اس نے 12 ضربتیں لگائی۔ زمین میں زلزلہ آیا، سیاہ اور سرخ آندھی چلی،
زمین و آسمان کے درمیان میں اپنی دعا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین۔ عزادار و عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ زینب کبریٰ علی زین العابدین کے خیمے میں آئی، بھتیجا دیکھ رہی ہے عذاب کے آثار ہیں، کیا ہوا؟ مظلوم کربلا کا بیمار بیٹا آسرا کے سارے خیام سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میری پھوپھیو، اللہ تمہارا یہ قربانی قبول فرمائے۔ وہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے میرے مظلوم بابا کا سر ہے۔ عزادارو اتنے غریب ہو چکے تھے، لوگ مدد کرنے والے نہیں تھے، مگر ذوالجلال ابھی تک بھی باوفا ہے، جو کچھ مدد کر سکتا ہے کوشش کر رہا ہے۔ عزادارو یہی حالت تھی کہ ذوالجلال امام کے لاشے کی طرف بڑھا، کسی نے روکنے کی کوشش کی مگر عمر بن سعد کہتا ہے حیوان ہے، اسے چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ عزادارو ذوالجلال اپنے مولا کے قریب آیا، اپنی پیشانی کو خون سے لت پت کیا، عزادارو خون سے لت پت کر کے دوڑا، اپنی بے زبانی میں کچھ آوازیں نکال رہا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں اپنی یہ سب بے زبانی میں کہہ رہا تھا، ظلیمہ تو ظلیمہ من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، لوگوں ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ ذوالجلال کیا ہوا؟ کہا امت نبی نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ جب ذوالجلال خیام کے قریب پہنچا، وہ بہنوں نے دیکھا شاہ سوار نہیں ہے، زین جھکی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون ہے۔ ذوالجلال کی رکاب، ذوالجلال کی باغ پکڑی، حلقہ باندھا، واہ محمد واہ علیہ واہ حسینہ۔ عزادارو آخری جملہ التماس سے دعا میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی پریشانی، دو پریشانیوں میں سے ایک پریشانی مظلوم کربلا کی پیاس تھی، جو ہر دور میں معصومین نے یاد رکھی ہے، مگر پیاس کے کچھ لوگ عینی شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک مظلوم کربلا کا بیمار بیٹا زین العابدین عینی شاہد ہے۔ عزادارو جب مظلوم کربلا شہید ہو چکے اور زین العابدین اعجاز امامت سے دفن کرنے کے لیے آئے تھے، تو اپنے بابا کی جب قبر درست کر چکے تو اب تختی پر لکھنے کا جب وقت آیا تو اپنے بابا کے بڑے بڑے القاب لکھ سکتے تھے، جتنے اپنے بابا کو زین العابدین جانتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر تاریخ شاہد ہے اپنے بابا کا کوئی لقب نہیں لکھا۔ کہا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، اور یہ پیاسے حسین ابن علی کی قبر۔ اور دوسرا شاہد کربلا میں مظلوم کی پیاس کا، مظلومہ بی بی سکینہ بنت حسین ہے۔ وہ دیکھ چکی تھی جب بابا مقتل کی طرف گئے تو ہونٹ خشک تھے، بابا کے لب خشک تھے، اسی لیے کہتے ہیں، میں نے نہیں پڑھا لیکن کہتے ہیں جب ذوالجلال آیا تو بی بی سکینہ بابا کے ذوالجلال کے قریب گئی، میں تیری
وفا کا شکریہ کرتی ہوں، تو نے میرے بابا سے وفا کی، مگر منت نہ ایک سوال کا جواب دے، جب میرے بابا کو مار رہے تھے تو کیا پانی پلایا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے بہنوں نے سنا کہ ہمارے بھائی شہید ہو گئے، زیادہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، تو جب زینب کبریٰ نے پوچھا تو بتایا گیا تیرے بھائی کی لاش کو مار کی۔ مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔